پہلے یہ سمجھیں کہ یاجوج ماجوج ہے کون۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ کنعان مسلمان نہیں ہوا، باقی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، سام بھی، حام بھی اور یافس بھی۔ یافس کے اولاد میں ہی کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ہی یاجوج ماجوج ہے، انہی کے اولاد میں ہے یاجوج ماجوج۔ کچھ زمانے تک تو یہ لوگ مسلمان رہے، یعنی یافس کی جو اولاد ہے مسلمان رہے، اس کے بعد یہ لوگ کفر شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یاجوج ماجوج یہی ہے کافر، یہ مسلمان نہیں ہے، بہت ظلم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج فساد برپا کرتے ہیں زمین میں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے سامنے مال و دولت اکٹھا کر دیں تاکہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دیوار۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وامامنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، سامعین با تمکین، میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے اور نماز پڑھ کر، نماز سے فارغ ہو کر جب باہر نکلیں گے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، دجال کے ساتھ 70,000 فوجی ہوں گے جو ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک زوردار آواز لگائیں گے اور یہ کہیں گے میرے اور دجال کے سامنے سے تم سب ہٹ جاؤ۔ آواز میں اللہ تعالیٰ ایسا روب پیدا کرے گا کہ وہ 70,000 فوجی ڈر کے مارے سب کنارے ہو جائیں گے، سائڈ ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے جائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے اور وہ بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر۔ بھاگتے بھاگتے جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے اور اس کو ایسا لگے گا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا حضرت آئیے ہم لوگ مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جب انسان پھنستا ہے نا تو لگتا ہے جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں۔ دجال جب دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب مجھے پکڑنے والے ہیں تو یہ کہے گا کہ آئیے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ابھی تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اب تو نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ جب تو خدا ہے اپنے قول کے مطابق تو پھر نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ وہ جو 70,000 لشکر ہوگا اور جو فوج ہوگی ان پر ایسا روب طاری ہوگا کہ وہ چھپتے پھریں گے، کوئی دیوار کے پیچھے چھپے گا، کوئی ٹیلے کے پیچھے چھپے گا، کوئی گھر کے پیچھے چھپ جائے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیچھے بھی یہ لوگ چھپیں گے وہ آواز دیں گے، دیوار کہے گی میرے پیچھے یہ ہے اسے مارو، گھر بتائے گا کہ میرے پاس یہ ہے اسے مارو، پتھر بولے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے قتل کرو، درخت بولے گا کہ میرے سائے میں یہ بیٹھا ہوا ہے اسے قتل کرو۔ چنانچہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان زندگی گزار رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، اور ایسا امن و امان قائم ہوگا، ایسا امن و امان قائم ہوگا کہ دنیا میں ایسا امن و امان لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایسی برکت ہوگی کہ کوئی آدمی اگر کچھ غلہ لے کر صرف زمین میں ڈال دے گا وہ ہل چلائے گا بھی نہیں اور خود بخود جیسے غلے پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی پتھر میں دانا ڈال لے گا، پتھر سے غلہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ اور بچھو ان کو کاٹیں گے نہیں،
کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا کہ سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا، سانپ اسے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ شیر، چیتے، لومڑی، بھیڑیے یہ انسانوں کے ساتھ آ جائیں گے اور انسان کی بچیاں اور بچے کھیلیں گے ساتھ میں، حتیٰ کہ کوئی بچی ایسی بھی ہوگی جو شیر کا منہ کھول دے گی اور دانت گنے گی اور شیر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اب سوچیں ایسا امن و امان دنیا میں کب ہوا ہے؟ لوگوں میں کینہ کپٹ ختم ہو جائے گا، حسد جلن ختم، لوگ بالکل شیر و شکر ہو کر زندگی گزاریں گے، پیار و محبت سے پریم کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور 40 سال تک کسی کو نہ تو کوئی بیماری آئے گی اور نہ کوئی مرے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، اور فلسطین میں ہی لوگ ان کو دفنائیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ باقی کوئی بھی انسان جو ان کے ساتھ ہوگا وہ مرے گا نہیں 40 سال تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے اور بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، مال کی فراوانی اتنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جزیہ ختم، ٹیکس ختم، بالکل سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا ہو جائے گا۔ انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلے گا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یاجوج ماجوج ہے کون۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان مسلمان نہیں ہوا، باقی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، سام بھی، حام بھی اور یافس بھی۔ یافس کی جو اولاد ہے تو وہ ترکی النسل ہے، یافس کی اولاد میں ہی کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ہی یاجوج ماجوج ہے، انہی کی اولاد میں ہے یاجوج ماجوج۔ کچھ زمانے تک تو یہ لوگ مسلمان رہے، یعنی یافس کی جو اولاد ہے وہ مسلمان رہے، اس کے بعد یہ لوگ کفر شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یاجوج ماجوج یہی ہے کافر، یہ مسلمان نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد یافس کا زمانہ گزرتا ہے، ان کے بعد 2-3 پیڑھی گزری ہوگی۔ یاجوج ماجوج جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں خوب ادھم مچایا کرتے تھے، خوب فساد برپا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ذوالقرنین، ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں، اور جب سے دنیا بنی ہے 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک یہی حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، یہ 2 ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، اسی لیے ان کا نام لینا چاہیے تو ادب و احترام کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ وغیرہ لگانا چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ اور 2 کافر، ایک نمرود بادشاہ ہے اور ایک بخت نصر، یہ 2 بادشاہ۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ذوالقرنین بادشاہ تھے، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے پوری دنیا کا سفر بھی کیا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کی حکومت ہے اور پورا علاقہ ان کا ہے، فتح ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے ایک سفر کیا مشرق کا اور پورے مشرق کا سفر کر لیا، اور ایک مغرب کا سفر کیا، پورے مغرب کا سفر کیا۔ قرآن نے بیان کیا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی مشرق کا پورا سفر کر لیا، مغرب کا پورا سفر کر لیا۔ ایک سفر انہوں نے کیا شمال کا، جب شمال کا انہوں نے سفر کیا، شمال کے آخری کنارے میں جب پہنچے، وہاں کے لوگ جو تھے، باشندے جو تھے، انہوں نے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، کہ ہمارے پہاڑ کے جو پیچھے لوگ رہتے ہیں نا، یاجوج ماجوج، یہ وقتاً فوقتاً ہمارے علاقے میں آتے ہیں اور بہت فساد برپا کرتے ہیں، ہمیں قتل بھی کرتے ہیں، ہمارا سامان بھی لوٹ کر لے کر چلے جاتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے سامنے مال و دولت اکٹھا کر دیں تاکہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دیوار قائم کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پیسہ دولت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، تم اتنا کرو، تم محنت کرو، مزدور بن جاؤ اور آؤ ہم سے مل کر دیوار بناتے ہیں۔ چنانچہ لوہے لائے گئے اور پیتل، تانبا، سونے، ان سب کو پگھلا کر کے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے ایک دیوار بنائی، بہت چوڑی دیوار بنائی اور بہت اونچی بنائی۔ چوڑی اس لیے بنائی کہ یہ توڑ نہ سکے، اور بہت اونچی اس لیے بنائی کہ اوپر چڑھ نہ سکے، اور دیوار بھی ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ اینٹ کی دیوار ٹوٹ جائے، لوہے کی تھی، ظاہر سی بات ہے ٹائم بھی لگا لیکن بنا دیا، اور بنانے کے بعد امن و امان ان کے ہاں قائم ہو گیا۔ اب جو ہے کیا ہے، ان کے زمانے سے لے کر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک وہ دیوار قائم ہے اور دیوار کھڑی ہے،
دیوار کے اس پار یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ وہ لوگ روزانہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس دیوار کو توڑتے ہیں، اس دیوار کو کھودنا شروع کرتے ہیں، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کافی حد تک وہ توڑ چکے ہوتے ہیں، پتلا کر چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو آر سے پار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ٹوٹ جائے گی دیوار اور ہم اس طرف چلے جائیں گے، لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو اب وقت گزر گیا، اب کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس دیوار کو ویسے بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار کو چاٹتے ہیں، لیکن میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ وہ توڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے، یہ کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک بات ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک بالشت کے ہیں اور ایک کان ان کا بچھونا ہے اور ایک کان جو ان کا اوڑھنا ہے، یہ بھی مشہور ہے۔ لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ بہرحال اب یاجوج ماجوج ایسا کرتے ہیں، نکلیں گے کب؟ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ جس دن شام میں وہ یہ کہیں گے کہ چلو انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے، یا کل دیوار ٹوٹ جائے گی۔ چونکہ جب انشاءاللہ وہ کہہ دیں گے، جتنی محنت کی ہوگی، دیوار کو جو کمزور کر دیا ہوگا، اب دوسرے دن وہ دیوار کمزوری رہے گی، مضبوط دیوار نہیں ہوگی۔ جب وہ صبح اٹھ کے آئیں گے اور آنے کے بعد توڑ کر کے اس طرف آ جائیں گے اور خوب ادھم مچائیں گے۔ اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بسم اللہ تو بہت سے کافر لوگ بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تو بہت سے کافر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، بہت سے کافر ایسے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ بھی سنا دیں گے جو مسلمان بھی نہیں سنا سکتا بہت سارا۔ تو انشاءاللہ بولنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہی ہے۔ بہرحال یہ نکلیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب یہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے عیسیٰ تم مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، ان سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ سوچیں دجال کے بارے میں تو ہم لوگ سنا ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، دجال یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، آپ چلے جائیں اوپر۔ تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور دنیا کے جن جن علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان رہیں گے تو وہ مسلمان قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے یا محفوظ جگہ میں چلے جائیں گے، تاکہ ہم جو ہے یاجوج ماجوج کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمیں۔ وہ جو یاجوج ماجوج نکلیں گے تو نکلنے کے بعد قرآن نے کہا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ایسے آئیں گے، ایسا لگے گا جیسے کسی بلند جگہ سے نیچے پھسل رہے ہوں۔ جیسے پہاڑ سے کسی آدمی گرا دیا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ گرے گا، یا اوپر سے کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت تیزی سے وہ آئیں گے، اور اتنی تعداد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوں گے جنت میں جانے والے ہیں۔ آپ سوچیں ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہرحال بہت ہی زیادہ تعداد ہوگی، اور جب وہ آئیں گے یہاں ہمارے علاقے میں تو یہاں کے تمام پانیوں کو ختم کر دیں گے، یہاں کے تمام غلوں کو کھا جائیں گے، حتیٰ کہ گھاس پھوس جو جانوروں کا غلہ ہے اور غذا ہے اسے بھی کھا جائیں گے، درخت کے پتوں کو بھی کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے نا تو ان کو پریشانی ہوگی، کھانا پینا کب تک رہے گا پہاڑ پر، وہ ختم ہونے لگے گا تو ان کو پریشانی ہوگی، تو مسلمان کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے اب دعا کریں نا یہ مصیبت دور ہو جائے تاکہ ہم زمین میں اتر جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیج دے گا، پیدا کر دے گا، ان کے کانوں میں گھسا ہوگا ایک کیڑا، اور ایک کیڑا ان کے گردنوں میں گھسا ہوگا اور حلق میں پھوڑا پیدا ہو چکا ہوگا۔ بس اس بیماری کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ جب مریں گے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب زمین میں وہ مر جائیں گے اور ان کی آواز نہیں آ رہی ہوگی تو مسلمان کہیں گے، پہاڑوں سے مشورہ کریں گے کیا ہو گیا ان کی آواز نہیں آ رہی، ایک مسلمان کو بھیجیں گے دیکھنے کے لیے دیکھو کیا ہوا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے جائے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں نیچے جا رہا ہوں، میں واپس ہو کر نہیں آؤں گا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، لیکن بہرحال وہ جائے گا نیچے۔ جب نیچے پہنچے گا تو دیکھے گا ارے یہ سب تو مر گئے، وہ آواز دے گا مسلمانوں خوشخبری ہو، مبارک ہو، یہ لوگ مر گئے، تم سب آ جاؤ۔ چنانچہ مسلمان جب پہاڑ پر سے اتریں گے تو وہاں ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہوگی پیر رکھنے کے لیے۔ چنانچہ اب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہم لوگ جائیں کہاں، سب جگہ تو فل ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا جس کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، چنانچہ وہ پرندہ سب کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر سمندر میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور اتنی بہترین بارش ہوگی پوری دنیا میں کہ جتنی بدبو اور گندگیاں تھی تمام گندگیوں کو بہا کر بارش لے کے چلی جائے گی، اور پھر سبزی وغیرہ ساری چیزیں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 21 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ 21 سال کا جب عرصہ گزرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم میں وہ شادی کریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر 19 سال رہے گا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو رہنا ہے اس دنیا میں 40 سال، چنانچہ 19 سال مزید رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ پہنچیں گے، وہاں جائیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر پہنچیں گے اور پہنچ کر سلام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آواز آئے گی اور سلام کا جواب ان کو ملے گا۔ اس وقت ان کے سامنے جتنے حاضرین ہوں گے، جتنے ساتھ میں رہنے والے ہوں گے، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنیں گے۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر ایسا ہو جائے ہم لوگ کے زمانے میں تو ہم لوگ بھی رہیں، تاکہ سرکار کی زبان سے جو جملہ نکلے ہم لوگ بھی سن لیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر 40 سال جب ان کی عمر گزر جائے گی تو ان کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور روضہ مبارکہ میں جو جگہ چھٹی ہوئی ہے، ایک جگہ حضرت ابوبکر دفن ہے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہما مدفون ہے، اور ایک جگہ باقی ہے، اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، ان کا نام ہے مقعد، یہ قبیلے بنو تمیم کا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام بھی وصیت کر دیں گے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا جو خلیفہ اور نائب ہوگا وہ مقعد ہوگا، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ لوگ ہوتا ہے نا کہ ہم بنیں گے ہم بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی طے کر کے جائیں گے کہ یہ مقعد و خلیفہ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، چنانچہ ان کے بعد وہ خلیفہ بن جائیں گے۔ اور زمانہ ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہوگا کہ اچانک کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں دھواں نظر آئے گا، اور دھواں نظر آئے گا جس دھوئیں کی وجہ سے مسلمانوں کو زکام ہوگا، اور کافروں کو ایسا لگے گا کہ ان کے سروں کو آگ پر پکایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان میں دھواں نظر آئے گا، صاف ہوگا، سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ یغشی الناس، جو دھواں سب کو ڈھانپ لے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ 3 مرتبہ خسف ہوگا۔ خسف کا مطلب دھسنا، زمین دھسے گی۔ خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزیرۃ العرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مشرق میں زمین دھسے گی اور بہت سے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، دھس جائیں گے، اور ایک مرتبہ مغرب میں ایسا ہوگا، اور ایک مرتبہ جزیرۃ العرب میں ایسا ہوگا، 3 مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد سورج نکلے گا مغرب سے، پچھم سے۔ یہ ہوگا دھسنے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ وہ رات کیسی ہوگی؟ بہت لمبی رات ہوگی، اتنی لمبی رات ہوگی کہ علماء نے لکھا ہے جتنی 3 رات ہوتی ہے اس کے برابر ہوگی۔ اب جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ ایک مرتبہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر آنکھ کھلے گی ابھی تک رات گزری نہیں ہے، پھر دوبارہ اٹھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، لیکن رات گزری کی نہیں، ظاہر سی بات ہے اگر ٹھنڈی کی رات ہو تو 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ گزرتا ہے، اب 10 گھنٹے اور 3 رات اگر ایسی ہو جائے تو 30 گھنٹہ، 30 گھنٹے کی رات ہوگی، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات گزر کیوں نہیں رہی ہے، چنانچہ لوگ مسجد کی طرف دوڑیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے رات گزرتی کیوں نہیں ہے۔ جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے کہ اچانک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا۔ جب مغرب سے نکلے گا سورج، اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، کوئی اگر کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ اچھا، اس وقت جب ایسا ہوگا اسی دن لوگ دیکھیں گے ابلیس کو کہ ابلیس ایک جگہ سجدہ میں پڑا ہوا ہے اور سجدہ میں پڑھ کر رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے۔ اس کے چیلے چپاٹے آ جائیں گے، شیطان آئیں گے، اس سے کہیں گے ابلیس ہمارے آقا سردار آج تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہے گا میں نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی تھی، قیامت کے دن تک مہلت مجھے ملی تھی، اب قیامت قریب آ گئی ہے، یہ نشانی پوری ہو گئی ہے، اب زیادہ دن ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں تاکہ اللہ میری توبہ قبول کر لے، مہلت کے ایام جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، اور اسی دن جس دن سورج نکلے گا اسی دن دابہ نکلے گا، جانور نکلے گا۔ وہ جانور کہاں سے نکلے گا؟
قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب بات پوری ہوگی، ثابت ہو جائے گی، تو ہم زمین سے نکالیں گے ایک دابہ۔ یہ دابہ کہاں سے نکلے گا؟ دابہ کے معنی آتا ہے جانور۔ یہ نکلے گا صفا نامی پہاڑ سے نکلے گا، اور یہ دابہ کس شکل کا ہوگا؟ بیل کی طرح ہوگا۔ اور یہ دابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے تکلمہم، لوگوں سے گفتگو کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے وہ ایسی فصیح و بلیغ تقریر کرے گا کہ ویسے علماء وہ قرری بھی تقریر نہیں کر سکتے، بہترین گفتگو کرے گا۔ تو جو کفار ہوں گے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اس کی تقریر سنیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ، کیا تقریر کر رہا ہے، اور پھر ایمان لائیں گے واہ اللہ پر کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ اور وہ دابہ کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یقینون، ہماری آیتیں، اللہ کی آیتیں پہلے پڑھی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، نبی اور رسول بتاتے تھے، علماء بتاتے تھے، مانتے نہیں تھے، اب جب میں بتا رہا ہوں جانور ہو کر تو میری بات مان رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ الجنس امیر الجنس، جنس کی بات مانتا ہے نا، لوگ اس زمانے کے لوگ جانور ہو جائیں گے، اس لیے جانور کی بات مان لیں گے، انسان کی بات نہیں مانتے۔ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انسان سے پیار نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب تو صاف ہے نا کہ آپ کتے سے محبت کرتے ہیں زیادہ، تو وہ لوگ ایسے اس زمانے میں ایسے ہوں گے۔ اس دن میں نہ تو کسی کا ایمان معتبر ہوگا، اور جو مسلمان اس زمانے میں ہوں گے جو نیک عمل پرانے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں وہ تو عمل مقبول ہوگا۔ کوئی گنہگار مسلمان اگر توبہ کرے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، مسلمان تو رہے گا لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی، سب دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک آگ نکلے گی، اور یہ آگ نکلے گی یمن سے آگ نکل کر مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے کر جائے گی، اور جو محشر کی سرزمین ہے شام سب کو وہاں پہنچا دے گی۔ راستے میں جہاں مسلمان رات میں سوئیں گے وہ آگ بھی وہیں قیام کرے گی، اور اگر جہاں مسلمان دن میں قیلولہ کریں گے وہ آگ بھی قیلولہ کرے گی، مطلب پیچھے رہے گی، چھوڑے گی نہیں جب تک کہ مسلمانوں کو وہاں تک پہنچا نہ دے۔ مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی، شام کی سرزمین میں خوشگوار ہوا چلے گی، اور وہ خوشگوار ہوا ایسی ہوگی جو ہر مسلمان کو جا کر رہے گی، اور رفتہ مسلمان دھیرے دھیرے مرتے جائیں گے، وفات پاتے جائیں گے، اور پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پوری دنیا میں صرف کفار رہ جائیں گے، اور کفار بھی عام کافروں کی طرح نہیں رہیں گے بلکہ بے شرم بے حیا جو روڈوں پر سڑکوں پر زنا کریں گے، اور 30 سال تک نکاح سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی بچی پیدا نہیں ہوگی، جو بھی پیدا ہوگا سب زنا سے پیدا ہوگا، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔